بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج میں نئی ریئل سٹوریز کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہسپتال کے کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ایک درمیانی عمر کا شخص سفید رنگ کی چادر اوڑھے بے ہوش پڑا ہے۔ اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں۔ جسم پر مختلف آلات، خوراک کی نالیاں لگی ہوئی ہیں۔ مشین لمحہ بہ لمحہ اس کے دل کی دھڑکن نوٹ کر رہے ہیں۔ کمپیوٹر میں اس کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہے۔ سفید گاؤن پہنے ہوئے ڈاکٹر اپنے مقررہ وقت پر آتے ہیں، مریض کو چیک اپ کرتے ہیں اور مایوسی میں سر ہلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ نرس تھوڑی دیر کے بعد مریض پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مریض کی حالت تسلی بخش نہیں۔ وہ انتہائی نگہداشت کے کمرے میں کئی ماہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ہر روز بلا ناغہ ایک عورت اپنے 14 سال کے بیٹے کے ساتھ اس مریض کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ دونوں ماں بیٹا مریض کو نہایت شفقت اور محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، بیڈ کی سلوٹیں درست کرتے ہیں، پھر ٹکٹکی لگا کر دیکھتے رہتے ہیں۔ نرس سے سوال کرتے ہیں، کیا بہتری کی کوئی صورت نظر آئی؟ نرس شانے اچک کر مایوسی سے سر ہلا دیتی ہے۔ مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ مریض کی حالت بستدود خطرناک ہے۔ وہ مسلسل بے ہوش ہے۔ مریض کی دمہ داری کا وقت مقرر ہے۔ ماں بیٹا وقت ختم ہونے پر بے چارگی کے عالم میں ہسپتال سے رخصت ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں آسمان کی طرف اٹھا دیتے ہیں۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، امیدوں کے ساتھ چھوڑ دیں اور دوسرے دروازے بند ہو جائیں تو پھر ایک ہی دروازہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے آسمان والے کا دروازہ۔ یہ ماں بیٹا بھی آنکھوں میں آنسو لیے آسمانوں کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ خاتون اپنے خاوند کے لیے اور بیٹا اپنے باپ کی صحت یابی کے لیے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ مریضوں کی ملاقات دن میں 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ ماں بیٹا شام کے وقت پھر آ جاتے ہیں۔ اس ہسپتال کا تمام عملہ اور مریض اس ماں بیٹے سے خوب واقف ہیں۔ دونوں وقتوں میں 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر وہ مریض کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وقت مقررہ پر ہسپتال سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں اور ہسپتال کے دیگر عملوں کو ان پر ترس بھی آتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے۔ وہ روزانہ 2 مرتبہ مریض کی زیارت کے لیے آنے کا بھلا کوئی فائدہ بھی ہے؟ وہ تو مسلسل بے ہوش ہے۔ پھر ایک دن ایک ڈاکٹر نے اس خاتون سے کہہ ہی دیا، بی بی آپ لوگ روزانہ 2 مرتبہ آنے کی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ مریض کی حالت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا۔ خاتون نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا، اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے، اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے۔ بالآخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ماں بیٹے کے آنے سے پہلے معجزہ رونما ہو گیا۔ ہوا یہ کہ کئی ماہ سے بستر پر بغیر کسی حرکت کے پڑا ہوا مریض کروٹیں بدلنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، آکسیجن ماسک کو پرے ہٹایا اور نرس کو آواز دی۔ نرس نے دیکھا تو اس کی حیرت گم ہو گئی اور اسے یقین نہ آیا اور وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ مریض نے اسے تمام نالیاں ہٹانے کا اشارہ کیا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر ہی یہ مشینیں ہٹا سکتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو فوری طور پر بلایا تو اسے بے یقینی کے عالم میں بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے فوری طور پر مریض کے مکمل معائنے کا حکم دیا۔ اس نے دیکھا مریض مکمل طور پر صحت مند ہے۔
اس نے مشینوں کو ہٹانے کا حکم دیا اور کہا کہ مریض کے کمرے اور جسم کی صفائی کر دی جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوسری مرتبہ مریض کو دیکھنے کا وقت ہوا۔ وقت مقررہ پر ماں بیٹا کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور شکر کے کلمات ان کی زبانوں پر تھے۔ اس خاتون کی خوشی کے کیا کہنے کہ جس کا خاوند موت کے منہ سے واپس آ گیا، اور اس بچوں کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی جو یتیمی سے ہوتے ہوئے بچ گیا۔ ڈاکٹر نے یہ منظر دیکھا تو خاتون سے کہنے لگا، کیا تمہیں امید تھی کہ ایک دن تمہارا خاوند مکمل تندرست ہو جائے گا؟ اس عورت کا جواب ملا، خط کیجئے، ہاں کیوں نہیں۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں اپنے خاوند کو دیکھنے آؤں گی تو وہ بالکل صحیح حالت میں بیٹھا اور میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ڈاکٹر نے اگلا سوال داغ دیا، آپ کا خاوند کو شفا تو ہو گئی، لیکن میں سچ کہتا ہوں اس ہسپتال میں یا ڈاکٹروں کا کوئی کمال نہیں۔ میڈیکل میں کچھ حدود ہیں، ہم مریض کا علاج کرتے ہیں اور اپنے علم کی حد تک تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ محترم خاتون، آپ روزانہ 2 مرتبہ ہسپتال آتی ہیں، میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کے معمولات کیا ہیں؟ اس پر اس خاتون نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، آپ نے چونکہ مجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھا ہے تو میں آپ کو سچ بتا دیتی ہوں۔ میں پہلی مرتبہ جب آئی تو اس بات کا اطمینان حاصل کرتی کہ میرا خاوند اپنی حالت پر ہے، اس کی صحت مزید خراب تو نہیں ہوئی، میں اس کے لیے دعائیں کرتی، واپس جاتی اور پھر میں اور میرا بیٹا مسکینوں کے محلے میں چلے جاتے، ہم محتاجوں اور میں صدقہ اور خیرات تقسیم کرتے، ان سے دعائیں کرواتے۔ آج اللہ تعالیٰ نے میرے صبر اور دعا کا مجھے صلہ عطا کر دیا، میرے خاوند مجھے واپس مل گیا۔ معزز سامعین، اس واقعے کو لکھنے اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صدقہ خیرات، صبر اور نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور اب ہم ملتے ہیں